ہر شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے خوشی نہیں چاہیے۔ خوشی ہر شخص کی دلی آرزو ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی زندگی کا اصل حصول اس کی خوشی ہے۔ ہر شخص کو خوشی چاہیے اور کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ اس خوشی کے راستے میں حائل معمولی سے معمولی رکاوٹ بھی قابل برداشت نہیں، یہاں تک کہ وہ رکاوٹ معمولی سی گفتگو میں ہی کیوں نہ ہو، چند الفاظ ہی کیوں نہ ہو یا چہرے کے تاثرات ہی کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی شخص جو انسان کی خوشیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار پاتا ہے۔ انسان وہی کام کرتا ہے جس سے اسے خوشی ملتی ہے، انسان وہی سفر اختیار کرتا ہے جس سفر سے اسے خوشی کی امید ہوتی ہے، انسان وہ تعلقات بناتا ہے جن سے اسے خوشی ملتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے باعث خوشی ہو سکتی ہے، انسان اس کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ المختصر یہ کہ انسان کے مقصد کے حصول کے پیچھے، انسان کی منزل کے حصول کے پیچھے، انسان کی کامیابی کے حصول کے پیچھے بھی بہت بڑا محرک یہی خوشی کا حصول ہے۔ اور شاید یہ کہ یہ جنت کی ہوا کا وہ جھونکا ہے جس کی امید پہ انسان جیتا ہے اور ساری زندگی اس کی قیمت ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنی مقبول ترین چیز ہونے کے باوجود بھی یہ آج بھی نایاب ہے۔ خوشی ہے کیا چیز، اس کی قیمت کیا ہے، یہ کس کو ملتی ہے، اور وہ لوگ جو خوش ہیں کتنے ہیں، کیسے ہیں، اور انہوں نے کتنی قیمت ادا کی اس خوشی کی۔ خوش رہنے کا تعلق ذہانت سے کتنا ہے، غربت سے کتنا ہے، دولت سے کتنا ہے، مذہب سے کتنا ہے، قابلیت سے کتنا ہے، شہرت سے کتنا ہے، طاقت سے کتنا ہے، اس کا اندازہ شاید کوئی انسان نہیں لگا پاتا، جس کی وجہ سے کوشش کے باوجود انسان ناخوشی رہتا ہے۔ خوشیوں کی تلاش میں بنی اسرائیل نے فلسطین چھوڑا اور وہ مصر میں مقیم ہو گئے، اور پھر شاید انہی خوشیوں کی تلاش میں انہیں مصر بھی چھوڑنا پڑا۔ انہی خوشیوں کی تلاش میں لوگ ہجرت کرتے ہیں، انہی خوشیوں کی تلاش میں لوگ حکومتوں سے بغاوت کرتے ہیں، انہی خوشیوں کی تلاش میں لوگ اپنی دنیا جہان چھوڑ کے مشقت میں لگ جاتے ہیں، انہی خوشیوں کی تلاش میں انسان طویل سفر بھی اختیار کر لیتے ہیں، انہی خوشیوں کی تلاش میں شاید لوگ دنیاوی کام چھوڑ کر مذہب اختیار کر لیتے ہیں، شاید انہی خوشیوں کے لیے سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، شاید انہی خوشیوں کے لیے مہاتما گوتم بدھ نے اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی حکومت چھوڑ دی اور جنگل میں چلا گیا، اور شاید انہی خوشیوں کی خاطر مہاویر جین نے گھر چھوڑا، دولت چھوڑی، شہرت چھوڑی اور تنہائی اختیار کر لی۔ انہی خوشیوں کی خاطر انسان نظام بناتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، انہی خوشیوں کی خاطر انسان دولت اکٹھی بھی کرتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ یہی خوشیاں ہیں جن کی خاطر انسان تعلقات بناتے ہیں اور ان تعلقات کو ختم بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔ خوشیوں کا حصول پہلے سے ہی مشکل ہے، اس کی گفتگو کو مزید پیچیدہ کرنے سے بہتر ہوگا یہ جان لینے کی کوشش کی جائے کہ خوشی ہوتی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ اندازہ نامکمل ہو، لیکن ایسا لگتا ہے جب کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی شخص سوچتا ہے، اپنی اس سوچ کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی بھی چیز کے متعلق ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کی تکمیل میں وہ پوری جستجو کرتا ہے، کیونکہ اس ارادے کی تکمیل کے بعد جو اسے احساس ہوتا ہے وہ خوشی ہے۔ اپنی سوچ کو پورا کرنے کے بعد جو اس کے احساسات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے خوشی ہے، اور انہی احساسات کو وہ خوشی کا نام دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کے ارادے کی تکمیل اس کی خوشی ہے، انسان کی سوچ کی تکمیل اس کی خوشی ہے۔ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کی تکمیل، اس کا حصول اس کے لیے اس کی اصل خوشی ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے ملنے کا انتظار کرتا ہے، جب وہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی مزدور مزدوری کا انتظار کرتا ہے، جب وہ مزدوری اسے مل جاتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی دکاندار کسٹمر کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی طالب علم پاس ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کبھی بھوکے انسان کی نظر روٹی اور پانی پہ پڑتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کبھی غریب کو دولت نظر آتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کبھی بے آسرا اور بے بس انسان کو کوئی آسرا ملنے کی امید ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ کسی بھی شاعر کو منظر کشی کرنے کے لیے کوئی منظر یا تصور ملتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کسی بھی مصنف کو تحریر لکھنے کے لیے کوئی عنوان ملتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب کسی مریض کو علاج کی امید نظر آتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور وہ اس ارادے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چوری کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے تو اس کو بھی ایک خوشی ملتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق صحیح اور غلط سے شاید نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے خوشی کا باعث نہیں کیونکہ ان میں خوشی پوشیدہ ہے، بلکہ یہ اس
اس لیے خوشی کا باعث ہیں کیونکہ ان کی تکمیل کی خاطر انسان نے ارادہ بنایا ہوتا ہے اور اس ارادے کی تکمیل اس کی خوشی کا باعث ہے۔ اور شاید یہ کہ انسان کی خوشی کا تعلق کسی بھی بیرونی فیکٹر سے نہیں ہے، انسان کی خوشی کا تعلق اس کی اپنی سوچ اور اس کے ارادے سے ہے۔ کوئی بھی انسان جو انسان کو خوش رکھ سکتا ہے یا خوش کر سکتا ہے وہ خود ہے۔ کوئی بھی چیز جو انسان کو خوش کر سکتی ہے وہ اس کی سوچ اور اس کا اپنا ارادہ ہے، اور یہ کہ انسان اپنی سوچ اور ارادے کا خود ذمہ دار ہے اور بالواسطہ طور پر اپنی خوشیوں کا بھی خود ہی ذمہ دار ہے۔ چاہے انسان کا ارادہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے انسان کی سوچ چھوٹی ہے یا بڑی، خوشی کا تعلق اس سے نہیں، خوشی کا تعلق صرف ان کی تکمیل سے ہے۔ شاید اس کی بہترین مثال وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی سوچ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ارادے بناتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات شاید صرف بچے سے ہی سیکھی جا سکتی ہے کہ خوش رہنے کے لیے بہت بڑی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، خوش رہنے کے لیے بڑے بڑے ارادے کرنا ضروری نہیں ہے، اور خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ جستجو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خوش رہنے کا سبق چھوٹے بچے سے زیادہ کوئی بھی شخص شاید نہیں دے سکتا، کیونکہ خوشی کے معاملے میں بچے سے زیادہ کوئی امیر نہیں اور کوئی بھی قابل نہیں۔ جو اپنی ماں کی گود میں اپنی چھوٹی چھوٹی سوچ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ارادے بناتا ہے اور اپنے چھوٹے سے جسم کے ذریعے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے اپنی چھوٹی سی سوچ اور چھوٹے چھوٹے ارادوں کی تکمیل کر کے خوشیوں کی ساری شرائط پوری کر کے خوشیوں کے ساتھ نیند میں چلا جاتا ہے، اور اس دوران قدرت کا وہ خوبصورت پیغام جو قدرت نے اس بچے کی فطرت میں چھپا کے رکھ دیا ہوتا ہے کہ صرف خوش رہنے کا ایک اصول آپ مجھ سے سیکھ لیں، اس کے بدلے میں میں اپنی ساری زندگی، چاہے آپ معاشرے کی نظر میں غریب ہیں یا امیر ہیں، نیک ہیں یا نہیں ہیں، پوری زندگی میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔